بسم الله الرحمن الرحيم أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. صلی اللہ علیہ محمد. سلسلہ مجالس کی آج 11ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے. اس میں قرآن کریم مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، جو امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایسے مصلحین کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے. التائبون، جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں وہ اپنے خالق اور مالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں. التائبون العابدون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے خالق کی اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اپنے معبود ہی کو لائق عبادت سمجھتے اور اسی معبود برحق کی پرستش کرتے ہیں. الحامدون، اور ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے اور اپنے مالک کو لائق حمد سمجھتے ہیں اور اسے اپنے مالک اور اپنے خالق کی حمد و ثنا کیا کرتے. اور ان کی چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق کو دیکھتے ہیں، اپنے مالک کو دیکھا کرتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں مالک کا پتہ بتایا کرتا ہے، مالک کی طرف رہنمائی کیا کرتا ہے. اور ان کی پانچویں صفت یہ ہوتی ہے الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں اور رکوع میں جا کر یہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، وہ بہت ہی عظیم پروردگار ہے، اتنا عظمتوں کا مالک ہے، اس میں عیب نہیں پایا جاتا، اس میں کسی طرح کا نقص نہیں پایا جاتا، وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے. میں اس منزہ اور عظیم پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں اور اپنے پاک و پاکیزہ خالق اور عظیم مالک کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اور ان کی چھٹی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ سجدے کرتے اور سجدوں میں سر رکھ کے یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، میرا معبود تو ایسا معبود ہے کہ کبریائی صرف اور صرف اسی کا حق ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند و بالا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں
نہیں پائی جاتی ہے، وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ ہر نقص سے منزہ ہے۔ میں اس پاک و پاکیزہ خدا کی تسبیح کرتا ہوں، میں اس رب اعلیٰ کی تسبیح کرتا ہوں، میں بزرگ و برتر معبود کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ ان 6 منزلوں پہ فائز ہونے کے بعد، تائب بننے کے بعد، عابد بننے کے بعد، حامد بننے کے بعد اور سائح بننے کے بعد، رکوع اور سجود کرنے والوں کی فہرست میں داخل ہونے کے بعد اب یہ صلحاء کے فہرست میں آ گئے، اب یہ نیک لوگوں کی فہرست میں آ گئے۔ اب جب یہ صلحاء کی فہرست میں آ گئے تو اب قرآن کہتا ہے کہ اب تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ تم سماج سے برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہو، تم امت کی اصلاح کر سکتے ہو، تم اچھائیوں کو عام کر سکتے ہو، اب تم مصلح بن سکتے ہو۔ آپ ذرا غور تو کریں، جب صالح بن گئے اب تم مصلح بنو گے۔ مصلح کیسے بنو گے؟ العامرون بالمعروف، اب تمہیں نکلنا ہوگا، وہ کام کرنے ہوں گے جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو، بشریت کو اور سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچ جائے، اور ہر اس کام سے دوری کرنا ہوگا جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو، بشریت کو اور سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچ جائے۔ تمہیں امر بالمعروف کرنا ہے، اچھائیوں کو عام کرنا ہے، برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، تمہیں کو خدا کے حدود کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں کو دین محمد مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ہے، اور تمہیں کو نبی گرامی کی شریعت کو بچانا ہے۔ جب مصلحین ایسے ہوتے ہیں تو قرآن انہیں بشارت دیتا ہے، خالق و مالک انہیں بشارت دیتا ہے، معبود انہیں بشارت دیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اللہ، ایسے صاحبان ایمان کو قرآن کی بشارت ہو، ایسے صاحبان ایمان کو پروردگار کی بشارت ہو، مالک و خالق کی بشارت ہو۔ آپ دیکھ رہے نا، مصلحین کے لیے قرآن کی یہ بشارت ہے تو کربلا کے سالار شہیدان کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے باوفا صحاب مصلح اعظم ہیں، جو نکلے اس لیے تھے کہ تاکہ نبی کے دین کی مسخ شدہ تصویر کو اس کی اپنی اصلی حالت پر پلٹا سکے، اسی لیے انہیں مصلح اعظم کہا جائے گا۔ بدلی کہاں سے تصویر تھی، بہت توجہ کریے گا، سقیفہ میں تصویر سقیفہ سے بدلنا شروع ہوئی، وہاں سے پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کو، دوسرے خلیفہ نے شورا کا اہتمام کیا، شورا میں تیسرے خلیفہ کو چن لیا گیا۔ اب جب تیسرے خلیفہ آئے تو حکومت کی جڑوں کو بنی امیہ کے ذریعے سے مضبوط کر دیا گیا، بیت المال کا اور بیت المال کے خزانے کو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بنی امیہ کے لیے کھول دیے گئے۔ نتیجے میں خود انہی نے اپنے قتل کے اسباب فراہم کیے۔ اب جب قتل کے اسباب انہوں نے فراہم کیے تو ان کے قتل ہو جانے کے بعد مہاجرین، انصار، سارے کے سارے لوگ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اب آپ کے ہاتھوں پر بیعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا، وہ لوگ آ کے یہ کہہ رہے تھے ہمیں رہنما کی ضرورت ہے، ہمیں ہادی کی ضرورت ہے، ہمیں راہبر کی ضرورت ہے، مگر میرا امام کہہ رہا تھا مجھے تمہاری رہبری کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہے جسے چن لو، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ مدینے کی فوجی طاقت نے یہ کہا کہ اگر ایک دن کے اندر رہنما نہ چنا گیا تو علی کا قتل کر دیا جائے گا، طلحہ کو قتل کر دیا جائے گا، زبیر کو قتل کر دیا جائے گا۔ نتیجے میں اب مہاجرین و انصار
سرکار در علی مرتضیٰ پر آ کے کہنے لگے کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا، تو میرے امام نے کہا بیعت مخفی طور پر نہیں ہوگی، پوشیدہ طور پر نہیں ہوگی، مجھ علی کے ہاتھوں پر بیعت اگر ہوگی تو مسجد میں ہوگی، سب کے سامنے ہوگی۔ امیر المومنین کے دست مبارک پر بیعت کر لی گئی۔ بیعت جس دن ہوئی وہ 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری بروز جمعہ بیعت ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں بیعت ہوئی۔ اب جب بیعت ہو گئی تو بیعت کے دوسرے دن امام نے اپنی سیاست کے کلی خطوط بتائے، کہا میرا نظام حکومت کیسے ہوگا۔ اس میں امام نے یہ پہلی بات بتائی، دیکھو میں نے مجبوراً تمہاری حکومت کو قبول کیا ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، آنے والے فتنوں سے بھی آگاہ کیا، کہا جیسے رات کی تاریکی تمہارے گھروں میں آتی ہے ویسے فتنوں نے تمہارا رخ کر لیا ہے۔ اور تیسری بات کا دیکھو میں نہیں بدلا ہوں، میں وہی علی ہوں جو رسول کے زمانے میں تھا، جس طرح سے رسول کے زمانے میں ڈٹ کے عمل کرتا تھا آج بھی ویسے ہی عمل کروں گا۔ پھر میرے امام نے کہا جس نے مال و جائیداد ہڑپے، یہ ساری باتیں کہی ہیں، جس نے نہریں بنائی ہیں، جو اچھے اچھے گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جب ان سے لیے جائیں گے تو ان کے لیے بڑا سخت ہو جائے گا اور ان کے لیے یہ بڑا دشوار ہو جائے گا۔ اور پھر کہا کہ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رسول کے صحابی ہیں، ہم رسول کے ہم نشین ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ کہا یہ نہیں، کہا پھر کیا رسول ہوگا، کہا جو بھی رسول کی دعوت پہ لبیک کہہ دے، بہت توجہ کریے گا، جو رسول کی دعوت پہ لبیک کہہ دے گا، یہ پہلی بات، جو ہمارے دین اور آئین کی تصدیق کرے گا، یہ دوسری بات، جو دائرہ دین میں داخل ہو جائے گا، یہ تیسری بات، جس نے قبلہ کی طرف رخ کر لیا وہ اسلام کے حقوق سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اسلام کے حقوق سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ تمام باتیں کہیں اور اس کے بعد اپنے کاتب کو عبید اللہ ابن ابی رافع کو کہا کہ دیکھو کل سارے لوگوں سے کہا کہ کل تم لوگ آنا اور سب کو برابر برابر دیا جائے گا، رجسٹر میں جس کا نام ہے اس کو بھی ملے گا اور جس کا نام نہیں ہے اسے بھی ملے گا۔ اب جب لوگ آئے بہت توجہ کریے گا تو مہاجرین کو کتنے دینے کی بات تھی، 3 درہم، مہاجرین کو 3 درہم، انصار کو بھی 3 درہم، لیکن سہل بن حنیف بھی آ گئے۔ اب سہل بن حنیف اپنے ساتھ ایک فرد کو لے کر آئے تھے، وہ فرد کیسا تھا، پہلے ان کا غلام تھا، اب کیا ہوا ہے، اب آزاد ہو گیا ہے، اور شرط کیا تھی، مسلمان ہونا شرط تھی اور آزاد ہونا۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا یہ بتائیے، بہت توجہ کریے گا، یہ بتائیے مجھے کتنا ملے گا اور میرے آزاد کردہ غلام کو کتنا ملے گا، جو یہ کل میرا غلام تھا آج میں نے اسے آزاد کر دیا، کیا ہم دونوں میں فرق رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، یہ کل میرا غلام تھا آج آزاد کر دیا گیا۔ امام نے کہا ذرہ برابر فرق نہیں رکھا جائے گا، جتنا تمہیں دوں گا اتنا ہی اسے دوں گا، جتنا اسے دوں گا اتنا ہی تمہیں دوں گا۔ بس یہی وہ جگہ تھی جہاں طلحہ کے اوپر، زبیر کے اوپر، مروان کے اوپر، سعید بن عاص کے اوپر، یہ سارے، اور مروان بن حکم کے اوپر علی کی عدالت کی بجلی گر گئی، بہت توجہ کریے گا، علی کی عدالت کی بجلی گر گئی، بس مخالفتیں شروع ہو گئی۔ علی کی حکومت میں سب سے پہلی اور بڑی مشکل کیا تھی، مالی مساوات کی رعایت تھی، جو بھی رعایا ہیں انہیں برابر کا دیا جائے گا۔ اچھا اب یہاں سے بہت توجہ کریے گا، اب تک تو آپ کے سامنے جو بات پیش کیا وہ کل کی بات تھی، اب آج یہیں سے آگے کی گفتگو ہوگی، بہت توجہ کریے گا۔ اب یہ لوگ مخالفت، مخفی طور پر مخالفت،
دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن، اس کے بعد والا دن، جب اس کے بعد والا دن آیا تو امام علی علیہ السلام مسجد میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور مسجد کے ایک گوشے میں طلحہ اور زبیر بیٹھے ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، امام علی علیہ السلام مجمع کے ساتھ مسجد میں، اور مسجد کے ایک گوشے میں طلحہ اور زبیر بیٹھے ہوئے۔ طلحہ اور زبیر کے آنے کے بعد فوراً مروان بن حکم آ گیا، سعید بن عاص آ گئے، عبداللہ ابن زبیر بھی آ گیا۔ کون؟ مروان بن حکم، اور کون؟ سعید بن عاص، اور کون؟ عبداللہ ابن زبیر۔ یہ تین لوگ آ کے کن کے ساتھ بیٹھ گئے؟ کن کے ساتھ؟ طلحہ اور زبیر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کچھ اور قریش کے لوگ آئے، وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پس طلحہ ہیں، زبیر ہے، بہت توجہ کریے گا، مروان ہے، سعید بن عاص ہیں، اور کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر، اور کچھ قریش کے اور لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ بہت توجہ کریے گا، بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا، بہت توجہ، ادھر امیر المومنین بیٹھے ہوئے اور ادھر یہ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک شخص اس میں سے اٹھا، اس کا نام ہے ولید ابن عقبہ بن ابی معیط، یہی جو پہلے کوفے کا گورنر تھا، جس نے 2 رکعت نماز شراب پی کے 4 رکعت پڑھائی تھی، یہی اٹھا، اللہ اللہ، اٹھ کے آیا امیر المومنین کے پاس۔ آپ کو پتا ہے آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ نے میرے بابا کو بدر میں قتل کیا ہے۔ توجہ کریے گا، ماں کفر کی حالت میں مارا تھا نا، کفر کی حالت میں، ابھی بھی ان کا وہ پہلے کا دین نکلا نہیں ہے۔ بہت توجہ کریے گا، ابھی یہ اسی کے اوپر ہے، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ کہا آپ نے بدر میں میرے بابا کو مارا ہے، یہ پہلی بات۔ کہا صرف میرے بابا کو نہیں مارا، سعید بن عاص کے بھی باپ کو بدر میں مارا ہے۔ 2 باتیں، اور تیسری بات، تیسرے خلیفہ کے سامنے آپ نے مروان کے باپ حکم ابن ابی العاص کی توہین کی ہے۔ یہ 3 باتیں کہی ہیں۔ کیا کیا کہا؟ کہا کہ میرے بابا کو بدر میں قتل کیا، پہلی بات۔ سعید بن عاص کے بابا کو بدر میں قتل کیا، یہ دوسری بات۔ اور تیسرے خلیفہ کے سامنے کیا کیا ہے؟ حکم بن ابی العاص۔ حکم بن ابی العاص کون تھے ان کے؟ کون تھے؟ چچا تھے۔ حکم بن ابی العاص کون تھے؟ چچا تھے۔ پھر جانتے ہیں اور بھی کچھ باتیں کہیں۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد اب اصلی بات کہہ رہا ہے، اب اصلی بات کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے تیسرے خلیفہ نے جو مال و دولت ہمیں دیے ہیں وہ واپس نہ پلٹائیں گے۔ اصل بات توجہ کریے گا، اصل بات یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ نے مال و دولت اور جو جائیداد دی ہے وہ آپ ہم سے واپس نہ لے۔ آپ کو پتا ہے سارا اہل مدینہ قتل میں تھا، ایسا ہی یا نہیں ہے؟ تیسرے خلیفہ کے قتل میں آگے جنگ جمل جب انشاءاللہ پڑھی جائے گی تو وہاں ہوگا۔ مصر کے لوگ تھے بھائی، مصر سے کتنے لوگ آئے تھے؟ 2000 لوگ۔ بصرے سے کتنے لوگ آئے تھے؟ 150 150 لوگ۔ اور کوفے سے کتنے آئے تھے؟ کم سے کم 200 لوگ آئے تھے نا۔ تو بصرہ بھی قتل میں شریک ہے، سب نے مل کے قتل کیا ہے۔ توجہ کریے گا، مہاجرین، انصار، مصر، بھائی صاحب جب زیادتی ہوتی ہے نا، جب ظلم ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے۔ جب زمین پہ فساد ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ پہلی بات کیا کہی؟ جو تیسرے صاحب نے مال و جائیداد اور دولت دیے ہیں وہ ہم سے واپس نہ لیجئے، تب تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت توجہ کریے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے ان کے قاتل ہیں آپ سب کو قتل کریے۔ کیوں نہیں قتل کریں گے بھائی صاحب؟ اللہ اللہ، جتنے قاتل ہیں سب کو آپ قتل کریے۔ امیر المومنین نے ان کی درخواست کو ٹھکرا دیا، کہا یہ تمہاری بات قابل قبول نہیں۔ ولید کی بات کو جب ٹھکرایا تو ولید اپنے مجمع میں گیا اور مجمع میں جا کر ان لوگوں سے یہ بات بتائی کہ علی ہماری درخواست کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، ہماری درخواست کو پورا کرنے والے نہیں۔ اب جب یہ کہا کہ ہماری درخواست کو پورا نہیں کریں گے، بس علنی مخالفت شروع ہو گئی۔
یہیں سے علنی مخالفت یہاں سے شروع ہوئی کہ وہ ہماری مہما کی درخواست کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. بہت توجہ کریے گا. علنی مخالفت. اب جب علنی مخالفت شروع ہو گئی تو عمار کے کان میں بات پہنچی, ابو ایوب کے کان میں بات پہنچی, سہیل بن حنیف کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ امیر المومنین کی کھل کے مخالفت شروع ہو گئی. تو ابو ایوب, عمار یاسر, سہیل بن حنیف اور کچھ اور لوگ امام کے پاس آئے اور امام کے پاس آ کے کہنے لگے, توجہ کریے گا, آقا اگر ہو سکے تو اپنے عمل کے سلسلے میں تھوڑا سا سوچئے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عمل کیا تھا میرے امام کا؟ عمل کیا تھا بھائی؟ سب کو برابر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے سب کو برابر دیا, اس لیے کہ قرآن کا یہی حکم ہے, اور میں قرآن پر عمل کروں گا اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی عظیم باتیں ہیں. کہا کہ آپ اپنے عمل کے بارے میں آپ فکر مند رہیے. کیوں کہا قریش کے ایک گروہ نے, یعنی اسی گروہ نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا, وعدہ کی خلاف ورزی کی, اور یہ لوگ ہمارے پاس بھی پیغام بھیج رہے ہیں, ہم لوگوں کے پاس بھی یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ تم بھی علی کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دو. کہ ہم لوگ کے ساتھ بھی. کہ ان کی دلیل یہ ہے, بہت توجہ کریے گا, دلیل کہنا بھی بیچا, ان کا بہانہ صرف اور صرف یہ ہے. کیا ہے بہانہ؟ کہ علی بیت المال کو برابر سے بانٹتے ہیں. یہ پہلی بات ان لوگوں نے کہی کہ ان کا بہانہ صرف اور صرف یہ ہے کہ علی بیت المال کو کیسے بانٹتے ہیں؟ برابر سے بانٹتے. اور دوسری بات, علی ہمارے اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے, ہمارے لیے امتیاز کے قائل نہیں ہیں, ہم کو دوسروں کی صف میں کھڑا کر دیتے. اور کہا, عمار نے کہا میرے امام سے, ابو ایوب نے کہا میرے امام سے, سہیل بن حنیف نے کہا کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے خون کو بہانہ بنائیں گے, اور بہانہ بنا کر تمام مسلمانوں کے اجتماع کو درہم برہم کریں گے, اپنی طرف ضلالت و گمراہی کو کھینچ لیں گے. اتنی بات جب کہی ان لوگوں نے, میرے امام کے صحابی نے, تو اب امام اپنی جگہ سے بلند ہوئے. بہت توجہ کریے گا. تلوار کو اپنے کمر سے حمائل کیا, اور اس کے بعد اپنی کمان لے منبر پہ تشریف لے گئے. اب منبر پہ تشریف لے جانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ قبیلے اور خاندان کا ہونا یہ برتری کی علامت. ایک صلوات پڑھتے بر عظمت محمد. ایک اور صلوات پڑھتے بر عظمت محمد اور آل محمد. ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ برتری کا معیار قبیلہ ہے, یہ سمجھتے تھے کہ افضلیت کا معیار خاندان ہے, یہ سمجھتے تھے کہ افضلیت کا معیار آقا اگر ہے, اگر وہ آقا اور مولا ہے اور اس کا کوئی غلام ہے تو غلام پست ہے, اور آقا کو افضلیت حاصل ہے. تو میرے مولا اپنی جگہ سے بلند ہوئے, منبر پہ تشریف لے گئے, کمر میں تلوار حمائل کی, کمان کا سہارا لے کر ایک عظیم الشان تقریر کیا ہے. بہت توجہ کریے گا. اس میں کہا کہ خدا کی بارگاہ میں, اللہ اللہ, خدا کی بارگاہ میں مقام و منزلت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بلند اور بالا انسان وہ ہے جس میں یہ چند باتیں پائی جائیں. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں اس زمانے کے لیے نہیں تھیں,
آج کے لیے بھی ہے نا، یہ اصول حیات ہے نا۔ اگر کل یہ افضلیت کا معیار ہے تو آج بھی یہ افضلیت کا معیار ہے، اور یہی افضلیت کا معیار ہے۔ کہا خدا کی بارگاہ میں مقام و منزلت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ بلند و بالا وہ انسان ہوگا جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات، جو خدا کے دستورات کی پیروی کرے، اللہ اللہ، جو احکام الہی کی اطاعت کرے، یہ پہلی بات۔ خدا کے دستور کو مانتا ہو، یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات کہی، جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول خدا کی سنت پر عمل کرتا، پس دیکھا پہلا معیار کیا بتایا افضلیت کا؟ کہا پہلا معیار یہ ہے کہ خدا کی بات کو مانتا ہو، اللہ اللہ، خدا کی بات کو۔ اما دعائے عرفہ میں سید الشہداء نے کتنی عظیم بات کہی ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بتایا امام علی۔ جس نے تجھے کھو دیا، اللہ اللہ، اس نے پایا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے پا لیا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد۔ کتنی عظیم بات جوش نے کہے تھے، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، اللہ اللہ، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، اللہ اللہ، جان دینے پہ دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، اللہ اللہ، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ زندگی شعلہ جوالا گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ، مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، اللہ اللہ، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں۔ جو حسینی بھی ہو اور موت سے بھی ڈرتا ہو، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ دیکھو خدا کی بارگاہ میں بڑی عظیم الشان باتیں میرے مولا نے کہی۔ سارا مجمع ہے نا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ چڑھ کے بولتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، کہا اسلام میں اور خدا کی بارگاہ میں لوگوں میں افضلیت کا معیار، اللہ اللہ، سب سے افضل انسان وہ ہے کون؟ جو اپنے مالک سے جڑا ہو، جو اپنے خالق سے جڑا ہو، جو اپنے معبود سے متصل ہو جائے۔ خدا کی قسم، فرش عزا جو عبد کو معبود سے ملا دے اسی کو عزا کہا جاتا ہے، جو انسانیت کی معراج بن جائے اسی کو کہا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پھر آج آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ کوثر حسینی ہے، اللہ اللہ، یہ کوثر حسینی ہے۔ ہم فرش عزا پہ نہیں آتے، کوثر حسینی میں آتے ہیں، اور کوثر حسینی میں نہا کر کے اپنی روحوں کو طیب و طاہر کیا کرتے ہیں، اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنایا کرتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں، اللہ اللہ، خدا کی بارگاہ میں سب سے افضل اور برتریت کا معیار، پہلا معیار، بندہ اپنے معبود سے جڑ جائے، بندہ اپنے خالق سے جڑ جائے، عبد اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے رب کے دستورات کی پیروی کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط،
نبی کی سنت پر عمل کرتا ہو، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کتاب خدا کو زندہ کرتا ہو۔ آپ ذرا توجہ کریے گا، کہا تیسری شرط یہ ہے کہ خدا کی کتاب کو زندہ کرتا ہو، خدا کے قوانین کو زندہ کرتا ہو، اصول کو زندہ کرتا ہو۔ پھر میرے امام نے کہا دیکھو صرف اور صرف برتری کا معیار یہی ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، قرآن کو زندہ کیا جائے، قرآن کے اصول کو زندہ کیا جائے، تعلیمات الہی کو زندہ کیا جائے۔ پھر میرے امام نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ھذا کتاب اللہ بین اظہرنا، اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، سنت رسول خدا ہمارے درمیان موجود ہے، رسول خدا کی سیرت ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہا جو باتیں کہیں اس کا صرف اور صرف جاہل انکار کرے گا، اور وہ بھی کون جاہل؟ معاند جاہل انکار کرے گا، جو کٹ حجتی کرنے والا ہے، جو حق کا منکر ہوگا وہی ان باتوں کا انکار کرے گا۔ کیا تم نے خدا کا فرمان نہیں پڑھا؟ اللہ اللہ، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم اللہ اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں گروہ گروہ، قبیلے قبیلے میں بنائے، شعبوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ پہچانتے رہو کون میرا باپ ہے، کون میری ماں ہے، کون میرا دادا ہے، کون میرا پردادا ہے، کون میرا قریبی رشتہ دار ہے، کون میرا دور کا رشتہ دار ہے۔ اپنے نسب کو پہچانتے رہو۔ لیکن پھر قرآن نے کہا دیکھو نسب سب کچھ نہیں ہے، اللہ اللہ، خاندان سب کچھ نہیں ہے۔ جو ابدی معیار ہے فضیلت کا، جو دائمی فضیلت کا معیار ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ کردار ہے، وہ کیریکٹر ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ اخلاص ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر انسان پاکیزہ ہے، اگر انسان طاہر ہے، اگر انسان متقی، امام نے ثم صاحا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اللہ اللہ، بلند آواز سے اس مسجد میں میرے امام نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ اللہ، اے لوگ آپ کو بتائے، علی کو درد ہے کہ دین کو زندہ ہونا چاہیے، حسین کو درد ہے کہ دین کو زندہ ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا قیام، یہ حسین کی عظیم تحریک، یہ کربلا والوں کا مشن کیا تھا؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ کلمہ الہی کو اطلاع حاصل ہو سکے۔ اسی کو تو جوش نے کہا تھا کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی۔ اللہ اللہ، کربلا کی جنگ تھی اس لیے تاکہ نام الہی کو اطلاع حاصل ہو جائے، تاکہ کلمہ الہی کو اطلاع حاصل ہو جائے۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی۔ طاقت نانے شعیر، ہم علی مرتضیٰ نے جو کی سوکھی روٹی تو کھائے تھے، مگر رات بھر جاگ جاگ کے خدا سے راز و نیاز کر کے جو کی روٹی کھائی تھی۔ مگر جس نے سماج کو، جس نے معاشرے کو، جس نے انسانیت کو جو تحفہ دیا ہے نا، اس میں ایک تحفے کا نام حسین ہے، دوسرے تحفے کا نام حسن ہے، اور تیسرے اور چوتھے تحفے کا نام زینب و ام کلثوم ہے۔ یہ وہ گھرانہ جہاں باپ کی نظیر نہیں، جہاں ماں کی مثال نہیں، جہاں بچوں کی نظیر نہ ہو، اس گھرانے کو علی مرتضیٰ کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ اللہ اللہ، جس کا قرآن میں ہے ذکر، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ کربلا کی جنگ کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ اللہ اللہ، ایک طرف لشکر کفر تھا، اور لشکر کفر کے سردار کو عبید اللہ ابن زیاد کہا جاتا ہے، عمر سعد کہا جاتا ہے، کہیں خولی کہا جاتا ہے، اور اصلی سردار کو یزید کہا جاتا ہے، مگر لشکر ایمان کے سید و سالار کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
اتنی عظیم بات کہی ہے، کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شہید حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا، نفاق اور ارباب حق کی جنگ نہ تھی، کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا، وہ خدا پر آخری لاتو حبل کا وار تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تقریر کا پہلا حصہ تھا، اور پھر تقریر کے آپ ذرا غور کریے گا، تقریر کے دوسرے حصے میں میرے امام نے کہا یا معاشر المہاجرین والانصار، اللہ اے مہاجرین اے انصار، تم اسلام کو قبول کر چکے، اسلام لا کے اللہ پر احسان جتاتے ہو، اللہ خدا پر احسان جتاتے ہو۔ تم نے اگر اسلام کو قبول کیا ہے نا تو نہ اللہ پر احسان جتا رہے ہو نہ رسول اللہ پہ، بل یمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں دولت ایمان کی ہدایت دیتی ہے، تمہیں دولت اسلام کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اس کے بعد پورے مجمع سے کہا انا ابو الحسن، اللہ اے لوگو مجھے ابو الحسن کہا جاتا ہے، مجھے ابو الحسن کہا۔ اما حسین کے والد کو علی مرتضیٰ کہا جاتا، حسن مجتبیٰ کے پدر بزرگوار کو علی مجتبیٰ کہا، علی مرتضیٰ۔ زینب ام کلثوم جس آغوش میں پلی بڑی ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بڑی عظیم باتیں ہیں۔ کائے مہاجرین و انصار انا ابو الحسن، میں ابو الحسن ہوں، جس دنیا کے تم لالچ حریص ہو۔ ان کو دنیا ہی تو چاہیے تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ انہیں تو یہی نہ کہ آپ دونوں کو برابر کیوں دے رہے، ہمیں زیادہ دیجئے انہیں کم دیجئے۔ امام نے کہا جس دنیا کے تم حریص ہو اور جس کی طرف رغبت کیے ہوئے ہو، اور جو دنیا تمہاری رضا کا سبب، تمہارے غضب کا سبب، اللہ وہ دنیا تمہاری منزل گاہ نہیں ہے، وہ دنیا تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دنیا تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تمہاری منزل گاہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، لہذا دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب جب اتنی بات آئی تو اب کہتے رہی بات بیت المال کی، اللہ آ رہے اپنے بات پہ، رہی بات بیت المال کی، جو میں نے برابر تقسیم کیا ہے نا بیت المال، کیوں میں نے برابر تقسیم کیا؟ اما زمانہ اتنا پست ہو گیا کہ وہ علی کے عمل کے مطابق آ کر علی عمل کرے اور وہ پوچھے کہ آپ نے کہاں سے عمل کیا ہے۔ اللہ یہ مظلومیت امیر المومنین ہے، جو الہی رہنما ہو، جو الہی رہبر ہو، جو معصوم رہنما ہو، اس کے عمل کا آ کے مواخذہ کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کہاں سے کیا۔ کہا رہی بات بیت المال کی تو جو میں نے تقسیم کیا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے، بہت توجہ کریے گا، المال مال اللہ، بیت المال کا جو مال ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا، وہ کس کا ہے؟ وہ خدا کا مال ہے۔ المال مال اللہ، مال کس کا ہے؟ بیت المال کا مال خدا کا مال ہے۔ وَأَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ، تم بھی خدا کے بندے ہو، مال خدا کا مال، تم کیا ہو؟ خدا کے بندے ہو۔ وَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ، اللہ اور یہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ بِهِ أَقْرَرْنَا وَلَهُ أَسْلَمْنَا، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ وَهَذَا عَهْدُ اللَّهِ وَهَذَا عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ وَسِيرَتُهُ فِينَا، پس مال کس کا مال ہے؟ خدا کا۔
مال خدا کا، بندے کس کے ہیں؟ بندے بھی مسلمان بھی خدا کے، اللہ اللہ، کتاب بھی قرآن ہے جس پر ہم ایمان رکھتے، رسول کی سیرت بھی ہمارے درمیان ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے قرآن کہتا ہے، بہت میرا مجمع توجہ کرے گا، امیر المومنین نے کہا مجھ سے خدا کی کتاب کہتی ہے اور نبی کی سنت یہ کہتی ہے کہ اے علی بیت المال سے برابر کو بانٹنا چاہیے، برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام نے جانتے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی میرے فیصلے پر راضی نہیں تو اسے جہاں دل چاہے چلا جائے، اللہ اللہ، جہاں دل چاہے چلا جائے۔ کیوں آقا؟ کیوں ایسا ہے؟ جو آپ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو وہ جہاں دل چاہے چلا جائے۔ امام نے کہا کہ اس لیے کہ، بہت توجہ کریے گا، اس لیے کہ جو شخص خدا کا فرما بردار ہو، اللہ اللہ، میں اپنے مالک کا مطیع ہوں، میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، میں اپنے اللہ کا تابع مطیع اور فرما بردار ہوں۔ جو بھی اپنے مالک کا مطیع ہو، جو بھی اپنے رب کا فرما بردار ہو، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہے کہ جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دے اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ اسے خوف کی ضرورت ہے، نہ اسے وحشت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقریر کی، کہاں تقریر کی ہے؟ مسجد النبی میں تقریر کی۔ تقریر کرنے کے بعد کیا شان ہے میرے امام کی، تقریر کرنے کے بعد ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ممبر سے جب نیچے تشریف لے آئے تو 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کے بعد بہت توجہ کریے گا، نماز پڑھنے کے بعد عمار سے کہا عمار تم آؤ، عمار کے بعد کہا عبد الرحمن ابن حصل قرشی کو بلایا۔ کتنے لوگوں کو بلایا؟ یہ بتائیے، طلحہ و زبیر ہیں یا نہیں ہیں؟ طلحہ و زبیر موجود ہیں یا نہیں ہیں مجمع میں؟ جی ہاں موجود ہیں۔ عمار کو بلایا، نماز پہلے پڑھی 2 رکعت، اس کے بعد عمار سے کہا عمار تم آؤ، اور عبد الرحمن ابن حصل قرشی تم دونوں آؤ۔ دونوں کو بلا کے کہا یہ جو گوشے میں، مسجد کے ایک گوشے میں جو طلحہ و زبیر بیٹھے ہیں نا، ان کو بلا کے لے آؤ۔ اللہ اللہ، کیسا ہادی ہوتا ہے، کیسا، ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ اسی لیے میرے امام نے مجمع عام میں، اللہ اللہ، آپ کو پتہ ہے سید الشہداء نے کوفے کے راستے میں جب مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہوئی تو 2 لوگ کوفے سے آ رہے تھے، راستے میں امام حسین سے ملے۔ امام حسین کے پاس امام حسین نے پوچھا کہ کوئی خبر ہے کوفے کی؟ کہاں خبر ہے، اگر آپ تنہائی میں چلیں تو ہم تنہائی میں بتائیں گے۔ تو سید الشہداء نے کہا کہ ہم اپنے اصحاب سے کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنی بات کو مخفی نہیں رکھا کرتے ہیں۔ یہ کربلا کے سالار شہیدان کربلا حضرت ابا عبداللہ الحسین کا کردار ہے۔ پھر مجمع عام میں علی مرتضیٰ نے کہا کہ بلا کے لاؤ۔ اب دونوں کو بلایا گیا۔ کون کون؟ جی کون کون؟ طلحہ اور زبیر۔ اچھا، ایک مرتبہ پھر سے آئیں گے، پھر سے ہم لوگ آئیں گے۔ کہاں کے اوپر جانا چاہیں گے؟ قریش کسے کہتے ہیں؟ قریش کسے کہتے ہیں؟ نضر بن کنانہ کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریش کہا جاتا ہے۔ نضر بن کنانہ رسول خدا کے 12ویں دادا ہے نا، نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش میں چھوٹے چھوٹے کتنے خاندان آتے؟ 25 خاندان آتے۔ پہلے خاندان بنی تیم، دوسرا بنی عدی، تیسرا بنی امیہ، چوتھا بنی ہاشم، بنی تیم سے پہلے خلیفہ، بنی عدی سے دوسرے خلیفہ، بنی امیہ سے تیسرے خلیفہ، اور بنی ہاشم سے ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد۔ اگر ایک مرتبہ دونوں مجمع مل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں کو بلا۔ طلحہ بنی تیم سے تھے، آپ کو پتہ ہے نا طلحہ کس سے تھے؟ طلحہ بنی تیم سے تھے، پہلے خلیفہ کے رشتہ دار تھے، ام المومنین کے بھی رشتہ دار تھے، پہلے خلیفہ کے رشتہ دار، ام المومنین کے رشتہ دار تھے۔ دونوں کو بلایا گیا، دونوں کو بلانے کے بعد سامنے بیٹھایا دونوں کو میرے امام نے، اور بیٹھانے کے بعد انہیں قسم دلائی، کہا تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، کل ہی عرض کیا نا، یہ بتائیے سب نے پہلے کس نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟
طلحہ نے اچھا صحیح ہاتھ سے یا مفلوج ہاتھ سے؟ مفلوج معیوب ہاتھوں سے. تبھی تو اس نے حبیب ابن زویب نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بیعت اپنے انجام کو نہ پہنچے گی. ایک بات اپنے مجمع سے پھر کہہ دوں، آج 11ویں مجلس ہے نا، آج 11ویں، بڑی محبتوں سے آپ نے سنا ہے، بڑی محبتوں سے، پر یہ ایسی مجلسیں ہیں، بہت توجہ کریے گا، بہت آپ نے مجھے سہارا دیا، مجھے ایک چھوٹے سے طالب علم کو اتنا موقع دیا کہ میں اچھی طریقے سے اپنی بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ جو بیان کر رہا ہوں نا یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہمارا جز ہے. اس سے قوم کے بچے کو آگاہی ضروری ہے، معرفت ضروری ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے حق کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے باطل کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کیوں آخر 50 سال کے وقفے کے درمیان حسین کا گلا کیسے کاٹ دیا گیا اور گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور تکبیر، صدائے تکبیر اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. اچھا پہلے تو طلحہ نے بیعت کیا، دوسرے نمبر پہ کس نے بیعت کیا تھا؟ زبیر نے. ہو گئی بات یہاں سے. انہی دونوں کو بلایا ہے اللہ. کیوں بلایا ہے یہ سب جانتے ہیں نا. اب جنگ جمل یہ سب کا سب کہاں پہ ہے نا، پیش خیمہ ہے جنگ جمل کا. اللہ جانے قربان ہو جائے. ایک بات میں اور آپ سے کہنا، لوگ کہتے ہیں کہ خیبر بہت پڑھا جایا، بدر بھی بہت پڑھی گئے، احد کو بھی بہت پڑھا گیا، بہت خیبر اور بدر کو کھاڑا گیا. میں کہتا ہوں یہ جو بھی کہتا ہے اس کی بات صحیح نہیں ہے. بہت توجہ کریے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدر بہت پڑھ دی گئی، احد بھی بہت پڑھ دی گئی. خدا شاہد ہے میں مطالعہ کر رہا تھا، اما صرف بدر کو جاننے کے لیے 10 دن ضرورت ہے. صرف جنگ بدر کو پڑھنے کے لیے ساری جنگوں کو نئے طریقے سے، تفصیل سے، ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف نام جانتے ہیں جنگ بدر، ہم صرف نام جانتے ہیں جنگ احد، ہم صرف نام پہ جانتے ہیں جنگ خیبر، وگرنہ ہمیں تفصیلات کا، یعنی زیادہ تر لوگوں کو، میں آپ کی کیا بات کروں، مجھے خود جب تک مطالعہ نہ کرے اس وقت تک انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے. ایک صلوات پڑھنے کے بعد محمد بس ان دونوں کو بلا لیا. کس کو بلایا؟ کس کو؟ ہاں طلحہ اور زبیر کو بلا دیا. طلحہ زبیر کو بلانے کے بعد کہا تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ کیا تم لوگ نہیں تھے جنہوں نے مجھے بیعت کی دعوت دی اور میرے دروازے پر آ کے کہا کہ امام کا ہونا لازم و ضروری ہے، اور تم مجھے بیعت کی طرف بلا رہے تھے اور میں نے کہا کہ مجھے تمہاری رہبری کی ضرورت نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں. کیا ایسا نہیں تھا؟ سب نے کہا، دونوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی تھا. ہم نے آپ کو بیعت کی طرف دعوت دی اور آپ بیعت سے، حکومت لینے سے کراہیت کر رہے تھے. پھر امام نے دوسری بات دیکھیے گا، سب کچھ پہلے ہی پوچھوا لیا تھا، مگر ایک مسئلہ ہے فارسی کی، ایک دن پڑھا تھا آج بھی پڑھوں گا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دروغ کو حافظ ندارت، دروغ کو حافظ ندارت، جھوٹے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا ہے، ایک بات کہہ کے بات کو بھول جایا کرتا ہے. ابھی ان سے کہیں گے، اور جب جنگ جمل میں آئیں گے تو ان لوگوں نے کہیں گے کہ ہم نے زبردستی بیعت کی ہے، ہم مجبوری میں بیعت کیے ہیں، اسی لیے میرے امام پہلے سے پوچھ رہے ہیں. یہ بتاؤ، طلحہ اور زبیر دونوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا تم بیعت کرنے میں مجبور تھے؟ کیا تم پر کوئی زور زبردستی تھی؟ کیا تم نے اپنی مرضی کے مطابق میرے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کیا اور عہد و پیمان نہیں باندھا؟ کہا ہم نے خوشی خوشی بیعت کی ہے، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق آپ سے عہد و پیمان باندھا ہے. تو امام نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے رویے میں تبدیلی کیوں؟ بہت توجہ کریے گا، پھر تمہارے رویے میں تبدیلی کیوں؟ اللہ. پھر جب میرے امام نے پوچھا تمہارے رویے میں تبدیلی کیوں، تب دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت اس لیے کیا تھا
تاکہ آپ خلافت کے امور میں ہم سے مشورہ کریں۔ اچھا بہت توجہ کریے گا، بیعت اس لیے کیا تھا تاکہ آپ خلافت کے امور میں ہم سے کیا کریں؟ مشورہ کریں، ہماری رائے کے بغیر کوئی ایک کام انجام نہ دیں۔ اچھا، بس پہلی بات خلافت کے امور میں ہم سے مشورہ کریں۔ اچھا، دوسری بات ہماری رائے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیں گے۔ تیسری بات آپ نے بیت المال برابر بانٹ دیا۔ بہت توجہ کریے گا، آپ نے بیت المال برابر بانٹ دیا اور ہم سے مشورہ نہ کیا۔ یہ بتائیے علی ان سے مشورہ کریں گے یا قرآن دیکھیں گے؟ آپ بتائیں نا، ان سے مشورہ کریں گے یا سنت پیغمبر کو دیکھا جائے گا؟ آپ نے مشورہ نہیں کیا، بیت المال کو برابر سے بانٹ دیا، مشورہ بھی نہیں کیا اور ہمارے حق کی رعایت بھی نہیں کی۔ اللہ اللہ، ہم آپ کو پتہ ہے یہ بڑی توہین ہے امام معصوم کے ساتھ، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے نا، تہمت نہیں لگائی جا رہی ہے کہ آپ نے ہمارے حق کی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے ہمارے حق کو پامال کیا، یہی تو مطلب ہوتا ہے امام معصوم پہ۔ اور مسجد میں تہمت لگائی تو میرے امام نے کہا جاؤ خدا سے، دونوں سے کہا طلحہ و زبیر سے، خدا سے طلب مغفرت کرو کہ تمہارا خدا تمہیں معاف کر دے۔ اللہ اللہ، خدا سے معافی مانگو، خدا تمہیں معاف کر دے۔ تم نے علی مرتضیٰ پہ تہمت لگائی ہے، امام معصوم پہ تہمت، اور انہیں برا کہنا، خدا کو برا کہنا، معافی مانگو تمہیں معاف کرے۔ پھر امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، بہت توجہ کریے گا، جانے قربان ہو جائے علی مرتضیٰ پہ، یہ بتاؤ، دونوں سے کہا تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتاؤ تمہارا حق مارا ہے میں نے؟ طلحہ تم بتاؤ، اے طلحہ تم بتاؤ میں نے تمہارا حق مارا؟ زبیر تم بتاؤ میں نے تمہارا حق مارا ہے؟ خدا کی قسم مسجد النبی میں سب کے سامنے کا ہم اللہ کی پناہ مانگتے، ہرگز نہیں علی مرتضیٰ، ہرگز نہیں، تمہارا حق مارا نہیں۔ اچھا طلحہ کا حق مارا نہیں؟ پھر کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا مسلمانوں میں سے، اللہ اللہ، کیا مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان کا حق پامال کیا ہے علی نے؟ اما اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کوئی ہے جو کہہ سکے یہ جتنے مسلمان ہیں بتا اٹھ کے کسی کا حق مارا ہو علی نے، کسی کے حق کو پامال کیا ہو، کسی حکم کو پامال کیا، اتنی بات نہیں کہے، بتاؤ پوچھو کیا کسی حکم کو جاری کرنے میں علی نے سستی کی ہے؟ اللہ اللہ، کیا کسی حکم کو جاری کرنے میں علی نے سستی کی ہے؟ کہا آقا خدا کی پناہ مانگتے ہیں، ہرگز نہیں، اسی کو تو حقانیت کہا جاتا ہے۔ اما جو دشمنوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھائے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، اور انہی کے بیٹے حسین تھے جو کربلا میں 30,000 کی فوج سے کہہ رہے تھے یہ بتاؤ کیا حسین نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ کیا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ کیا کسی کو خراش لگائی ہے؟ یہ بات کب کہی تھی؟ جب حسین کے تمام ساتھی گلا کٹا کے کربلا کی زمین پہ سو رہے تھے، حسین اکیلا تھا، حسین مجروح تھے، حسین زخمی تھے، مگر حسین سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے، اور 30,000 کی فوج کو یہ کہہ رہے تھے کیا دین محمدی کو، حلال محمدی کو حرام کیا، حرام محمدی کو میں نے حلال کیا؟ کیا کسی کو خراش لگائی؟ خدا کی قسم ہر ایک کے دہن میں قفل لگا ہوا تھا، زبانیں بند تھی، پوری 30,000 اونٹ کے اوپر بیٹھ کے میرے امام نے یہ جملے کہے، پوری 30,000 کے مجمع میں ایک خاموشی چھائی۔ کیوں بھائی؟ کوئی حسین کو خطابار ثابت کر دے، مگر 30,000 کی زبان بند تھی۔ آخر کیا چیز ہے؟ آپ کو پتا ہے حق میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے، سچائی میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے۔ اگر انسان حق پر ہے، اگر انسان سچا ہے تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو، زخمی ہی کیوں نہ ہو، مجروح ہی کیوں نہ ہو، 6 مہینے سے سفر ہی میں کیوں نہ ہو، اکیلا ہوگا مگر 30,000 کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گا۔ صلوات پڑھو بر محمد۔ اس
اسی لیے تو جوش نے کہا تھا نازش نوے بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین۔ اما جس پہ فاطمہ ناز کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ رسول خدا فخر کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ علی مرتضیٰ افتخار کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ مشیت ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نازش نوے بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین۔ دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے اور کعبہ سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین۔ نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یقین وہم میں بدل جاتا، اگر یہ نہ ہوتے تو ایمان شک میں بدل جاتا، یہ نہ ہوتے تو یقین وہم میں گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ ایک اور مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد۔ امام نے کہا کہ بتاؤ، بہت توجہ کریے گا، منزل تک پہنچ رہا ہوں۔ امام نے کہا بتاؤ کیا کسی مسلمان کا حق میں نے مارا ہے؟ کیا اللہ کے کسی حکم کو پامال کیا؟ ہرگز نہیں۔ اب اصلی بات بہت توجہ سے سن لیجئے گا، بڑی اہم بات ہے۔ کہا یہ بتاؤ پھر تمہاری اصلی مشکل کیا ہے؟ بہت توجہ کریے گا، ہم جب کچھ نہیں کیا تو اصلی اعتراض کیا ہے؟ اصلی اعتراض بتا دو۔ کہا اصلی، سنیے گا خدا کی قسم، کہا اصلی اعتراض یہ ہے خلاف کا عمر بن الخطاب فی القسم۔ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ پر اصلی اعتراض یہ ہے کہ بیت المال کو بانٹنے میں آپ نے دوسرے خلیفہ کی روش کی مخالفت کی ہے۔ وہ کم اور زیادہ دیتے تھے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ آپ نے ان کی مخالفت کی ہے، ان کی روش کی مخالفت۔ آپ نے دیکھا اصلی بات یہ تھی، اس لیے کہ پہلے خلیفہ تو ویسے ہی بانٹتے رہے جیسے رسول بانٹتے تھے، لیکن دوسرے خلیفہ نے کہا نہیں، جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہے، جو پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، ان کو زیادہ ملے گا، ان کو کم ملے گا۔ اور تیسری خلافت میں تو یہ تبعیض اپنی عروج پہ پہنچ گئی۔ کہا آپ نے ہمارا حصہ بالکل ان لوگوں کی طرح دے دیا جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ بھی مدد بھی نہیں کی۔ ہم نے تو تلواریں چلائیں، ہم نے نیزے چلائے، بہت توجہ کریے گا، پر آپ نے سب کے برابر دے دیا۔ انہوں نے پہلا ان کا اعتراض کیا تھا؟ آپ مشورہ نہیں کرتے، یہی تو اعتراض تھا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے برابر دے دیا۔ توجہ کریے گا، میرے امام نے کہا یہ جو تم نے کہا کہ آپ مشورہ نہیں کرتے، بہت توجہ کریے گا، یہ جو تم نے کہا کہ آپ مشورہ نہیں کرتے، تو سنیے گا، کہا جب میں نے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اگر، بہت توجہ کریے گا، بڑی بات ہے، جب خدا کی کتاب میں، جب تک خدا کی کتاب میں اور رسول کی سنت میں کسی بھی مسئلے کا حکم موجود ہے، اس وقت تک مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب تک خدا کی کتاب میں اور رسول کی سنت میں حکم موجود ہے تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم سے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور سے مشورے کی ضرورت ہے۔ اما علی کی حکومت میں جو چیز معیار بنی ہے وہ خدا کی کتاب۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے یہ اگر ابراہیمی اگر ہے، یہ کون سا اگر ہے؟ کون سا اگر ہے؟ جب انہوں نے بتوں کو توڑ کے، بہت توجہ کریے گا، جب انہوں نے بتوں کو، سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے والے بت کے گردن میں اپنا ہتھوڑا ڈال دیا، اب یہ لوگ آئے، کہا کس نے توڑا ہے بتوں کو؟ کہا بڑے والے نے، اگر بول دے۔ بہت توجہ کریے گا، بڑے والے نے توڑا ہے، اگر بول دے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا ایک مطلب ہے اگر بولے تب توڑا ہے. ایک پھر سے توجہ کریے گا, انہوں نے کیا کہا, اگر بول دے تب اس نے توڑا ہے, اور اگر نہ بولے کیسے سچ ہے, اگر نہ بولے تو اس نے نہیں توڑا. اچھا یہی اگر استعمال کیا میرے امام نے, جب تک خدا کی کتاب میں, اللہ اللہ, جب تک خدا کی کتاب میں اور رسول کی سنت میں حکم موجود ہے مشورے کی ضرورت نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اور اگر کوئی حکم خدا کی کتاب میں نہ ملا, رسول کی سنت میں نہ ملا, تو پھر مشورہ کرنے سے دریغ بھی نہیں کروں گا. بہت توجہ کریے گا, تو پھر مشورہ کرنے سے دریغ بھی نہیں کروں گا. پھر کہا کہ یہ جو میں نے برابر بانٹا ہے, تم نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا. بہت توجہ کریے گا, کہا تم لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ کے نبی برابر بانٹتے تھے. اللہ اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں نا دین کو زندہ, اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, برابر بانٹتے تھے. وہ کتاب اللہ الناطق بہ, اور خدا کی کتاب بھی یہی کہتی ہے برابر دینا ہوگا. اور کون سی کتاب, لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, جہاں باطل کا گزر نہیں. اور یہ جو تم نے کہا تم نے تلواریں چلائی ہیں, تم نے نیزے چلائے ہیں, یہ جو کہا رسول کے زمانے میں بھی تھے, یہ جو تم نے تلواریں چلائی ہیں اس کا اجر خدا دے گا. اللہ اللہ, اگر خدا کے لیے چلائیں, اس کی بنیاد پہ رسول فرق نہیں کرتے تھے. میرے پاس, میرے امام نے کہا میرے پاس تمہارے لیے اب اس کے سوا کچھ ہے. اتنی گفتگو تمام ہوئی. اب یہاں سے جنگ جمل انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ اپنے مجمع سے کہنا چاہوں گا. یہ عشر محرم یہ تحریک ہے, یہ عشر محرم یہ مشن ہے, یہ مشن ہے. کس چیز کا مشن ہے مولانا, کیسی تحریک ہے؟ ہم لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہے, اور اس تحریک کے جو بانیین ہیں نا, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سید الشہداء کے 57 سالہ حیات 57 سالہ حیات تک ہمیں پہنچنا ہے. اور اللہ کے فضل سے 2 سال میں ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا, اور ہم سن 35 کو کراس کر کے سن 37 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. آپ نے 40 سال عام الفیل پڑھ لیا, آپ نے 13 سال بعثت کے پڑھ لیے, اور 35 برس کس کے پڑھ ڈالے, ہجرت کے. اور اسی طرح سے ہم لوگ سید الشہداء کے 57 سالہ, اور اس کے بعد چونکہ یہ کربلا گام بگام ہے, اس کے بعد امام سجاد, امام سجاد کے بعد امام باقر, امام باقر کے بعد امام صادق, امام صادق علیہ السلام کے بعد امام قاسم, امام قاسم علیہ السلام کے بعد امام رضا, امام رضا علیہ السلام کے بعد امام تقی, امام تقی علیہ السلام کے بعد امام علی نقی, اور امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری, اور پھر پہنچیں گے حضرت حجت جل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہ. بس عزیزان محترم, شب عاشور ہے, شب عاشور ہے. حسین اور حسین کے اہل حرم پر رونے کی رات ہے, اور بڑی قیامت کی رات ہے, بڑی قیامت کی رات ہے. 28 رجب کو زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑا تھا. کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے. 4 مہینے تک حسین مکے میں رہے. وہاں سے حسین نکلے 2 محرم کو کربلا میں. یزید کی فوج آنے لگی. گفتگو ہوتی رہی حسین کی عمر ساز سے. گفتگو ہوتے ہوتے محرم کی 9 تاریخ آ گئی. محرم کی 9 تاریخ وہ تاریخ تھی جب عصر کا وقت تھا, اور عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے شمر خط لے کر آتا ہے عمر سعد کے نام, اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ عمر سعد سے پوچھنا وہ حسین سے جنگ کرے گا یا نہیں کرے گا. عبید اللہ ابن زیاد نے یہ شمر سے کہہ رکھا تھا کہ
اگر عمر سعد یہ کہتا ہے کہ میں حسین سے جنگ نہ کروں گا تو تم عمر سعد کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا، فوج کے کمانڈر تم رہو گے۔ اب شمر جب کربلا میں 9 محرم کو عصر کے وقت پہنچا ہے تو عمر سعد کو خط دیا عبید اللہ ابن زیاد کا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کا خط عمر سعد کو دیا تو عمر سعد نے خط کو پڑھا۔ خط کو پڑھتے ہی عمر سعد سمجھ گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب یہ خط لکھا جا رہا تھا تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس موجود تھا، اس لیے کہ عمر سعد کا خط پہنچا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ اگر کوئی صورت نکل سکتی ہو تو حسین سے جنگ نہ کی جائے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا، وہاں شمر موجود تھا، تو عبید اللہ ابن زیاد کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر بغیر جنگ کے مسئلہ حل ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ شمر کھڑا تھا، شمر نے کہا کہ امیر، یہ عراق میں ان کے بابا کے چاہنے والے رہتے ہیں، اگر حسین کو چھوڑ دیا گیا تو آپ کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی، تختہ پلٹ جائے گا۔ تو تاریخ نے لکھا ایسے چونکا جیسے سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا جائے۔ تم سچ کہتے ہو، یہ خط عمر سعد کے پاس لے کے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ جنگ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بہت توجہ کریے گا، عمر سعد کو خط دے دیا، جنگ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا تو اس کے پاس موجود تھا۔ کہا یہ بتاؤ جنگ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا جنگ کروں گا۔ کہا میرا کیا ہوگا؟ شمر نے کہا میرا کیا ہوگا؟ کہا یہ جو پیدل کے سپاہی ہے نا تو اس کا کمانڈر ہوگا۔ پھر ایک دوسرا خط دیا، دوسرے خط میں ایک چھوٹا سا خط تھا، اس میں پیغام تھا، اور یہ 9 محرم کو عصر کا وقت تھا، سورج کے ڈوبنے کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ اس میں ایک پیغام تھا، اور میرے امام کی جو حالت مقتل نے لکھی ہے وہ حالت یہ ہے، مقتل نے حالت یہ لکھی ہے امام کی کہ امام عالی مقام اپنی تلوار لیے تھے اور اپنے زانو کو ایسے کیے ہوئے تھے اور اپنا سر زانو پہ حسین رکھے تھے، اور حسین کو نیند لگ گئی تھی۔ ابھی 9 محرم کا سورج نہیں ڈوبا تھا، حسین کو نیند لگ گئی تھی۔ شمر نے عمر سعد کو ایک خط دیا، وگرنہ رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی۔ خط دیا اور اس میں کہا جیسے ہی میرا خط ملے فوراً حسین پر حملہ کر دینا، فوراً حسین پر حملہ کر دینا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے اپنی فوج سے کہا یا خیل اللہ ارکبی، فوج کو دھوکہ دیا، اے لشکر خدا اپنے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، وابشر الجنہ، تمہیں جنت مبارک ہو۔ تمہیں جنت مبارک ہو، اللہ اللہ۔ 32,000 کی فوج اور حسین اپنے زانو پہ سر رکھے ہوئے تھے، 30,000 کی فوج خیام حسینی سے نزدیک ہونے لگی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازوں سے مقتل گونج اٹھا۔ حسین کو نیند لگ گئی تھی، زینب کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، دوڑی دوڑی اپنے ماجائے کے قریب آئے، زانو پھیلا دیا، بھیا ارے کیا قیامت آ گئی، اجرکم اللہ۔ اے بھیا یہ کربلا میں کیسی آوازیں آ رہی؟ ایک مرتبہ حسین نے آنکھیں کھول دیا، آواز کی طرف توجہ نہ دے۔ اے بہن میں نے خواب میں دیکھا نانا رسول اللہ کہہ رہے تھے حسین قریب ملاقات ہوگی۔ ارے یہ کہنا تھا، زینب نے سر پیٹ لیا، ہاں میرا بھیا مجھ سے جدا ہو جائے گا، ہاں میرے بھیا کو مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ حسین نے کہا بہن صبر کر لینا، اجرکم اللہ۔ اتنے میں حضرت ابی الفضل عباس آئے، حسین نے کہا بھیا دیکھو ماجرا کیا ہے۔ حضرت ابی الفضل عباس گئے، کہا بھئی نئی خبر کیا ہے؟ کہا عمر سعد عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام ہے، فوراً حملہ کر دو۔ کہا رک جاؤ، میں اپنے آقا
آقا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ حضرت عباس حسین کے پاس آئے، امام علی مقام نے کہا بس جا کے اتنا کہہ دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارَ لَهُ۔ ایک رات کی حسین کو مہلت دے دے، کس لیے؟ میرا اللہ خوب جانتا ہے حسین کو نماز سے عشق ہے، حسین کو دعا سے پیار ہے، حسین قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، حسین کو استغفار سے محبت ہے۔ ارے اب یہ گئے اور فوج میں بحث ہونے لگی، کوئی کہہ رہا تھا حسین مہلت مانگ رہے، تو کسی نے کہا کیا کیا جائے؟ ایک مرتبہ ایک فوجی بولا ارے اگر غیر مسلمان ہم سے ایک رات کی مہلت مانگتا تو ہم اسے دے دیتے، یہ تو علی مرتضیٰ کے بیٹا ہے، یہ نواسہ رسول، ایک رات کی مہلت۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آئے کربلا کا صحرا مارتا ہوا صحرا، سناٹا عالم غربت اور 30,000 کی فوج حسین اور اہل حرم کو گھیرے ہوئے، ایک رات کی مہلت ملی۔ سپاہی نے آ کے کہا اگر کل تک تسلیم ہو گئے تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے گا، اگر نہ جنگ ہوگے۔ ایک رات کی مہلت مل گئے، حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیا، سورج ڈوب رہا تھا، جمع کر لیا ایک ایک ساتھی کا، پہلے تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، اے میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے ہمیں نبوت کی کرامت عطا فرمائے، اے میرے اللہ وعلمتنا القرآن تو نے ہمیں قرآن سکھایا، تیرا شکریہ، وفقہتنا فی الدین، اے میرے اللہ دین کا خزانہ دار بنا دیا، اے میرے اللہ دیکھنے والی آنکھیں دی ہے، سننے والے قلب دیا، سننے والے کان دیے، جاننے والے قلب دے دیا۔ اور اس کے بعد میرے امام نے اپنے بابا ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں، اللہ اللہ، ارے یہ رات کربلا میں قیامت کی رات ہے، اے میرے ساتھیوں یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ دیکھو رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اجرکم اللہ اجر۔ دنیا حسین کو مجبور نہ کہے، میرا حسین مجبور نہیں تھا، میرا حسین لاچار نہیں تھا، میرا حسین غیور تھا، میرا حسین عزیز تھا، وہ عزیز خدا کا رہنما تھا۔ میرے حسین نے کہا اے میرے ساتھیوں تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اور سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ارے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لا اور چلے جا۔ اب جب حسین نے یہ کہا سب سے پہلے اب الفضل العباس بلند ہوئے، اللہ 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 اجرکم اللہ۔ آقا لنبقی بعدک، کیا ہم اس لیے باقی رہ جائے چلے جائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہے؟ اے میرے آقا وہ زندگی نہیں جس میں ہم رہے مگر میرا حسین نہ رہے۔ ایک مرتبہ سب نے مسلم ابن حوسجہ کھڑے ہوئے، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مسلم ابن حوسجہ اٹھے، اے میرے آقا اگر مجھے قتل کر دیا جائے، قتل کرنے کے بعد میرا لاشا جلا دیا جائے، پھر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور 70 مرتبہ مجھے ایسی زندگی ملے نا تو میں ہر مرتبہ آپ پہ جان دے دوں گا۔ ارے اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا اگر ایسا ہے تو کل تمہیں قتل ہونا ہوگا، جیسے ہی حسین نے کہا کل تمہیں قتل ہونا ہوگا، سب نے کہا اللہم شرفنا ھذا بقتال معاک،
یہ ہماری خوش نصیبی ہو کہ ہم اپنے آقا کے ساتھ جہاد کریں گے، ہم اپنے آقا کے ساتھ لڑیں گے۔ اجرکم اللہ۔ پھر اپنے اپنے ساتھیوں کو بلایا، حبیب ادھر آ، زہیر ادھر آ، اللہ اللہ، آسمان کی طرف اشارہ کیا، ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے۔ حبیب وہ تمہارا مقام ہے جنت میں، زہیر وہ تمہارا مقام ہے۔ ارے ہر ایک کو مقام بتا دیا، تقریر ختم ہو گئے، اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ اب جب خیموں میں گئے تو کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور کوئی سجدے میں کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور کوئی رکوع میں کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ حسین اپنے خیمے میں تھے، جان حسین کے خیمے میں تھے، سید سجاد اور زینب کبریٰ ایک خیمے میں تھے۔ سید سجاد کہتے ہیں میرا خیمہ میرے بابا کے خیمے کے قریب تھا، اور میرے بابا اپنے موت کا پیغام سنا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ امام سجاد نے کہا میرے بابا یہ سنا رہے تھے یاد لکا بن خلیل، ہائے کل بڑی بڑی ہستیاں ارے دنیا سے چلی جائیں گے۔ سید سجاد نے کہا میں نے تو کنٹرول کیا مگر پھوپھی اماں تاب نہ لا سکے۔ ایک مرتبہ خیمے سے اٹھی اور ماں جائے کے پاس جا کے کہا وا سکلا مصیبت لقد عاد من الحیات، اے کاش زینب زندہ نہ رہتی۔ اے بھیا اے بھیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے اماں کا سایہ اٹھ رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے بابا جانے والے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے نانا کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حسین نے زینب کو دلاسا دیا، اے میری بہن زینب تم کو اماں نے پالا ہے، تم کو بابا علی مرتضیٰ نے پالا ہے۔ اے بہن میں کل قتل کر دیا جاؤں گا، میرا لاشا بے گورو کفن رہے گا۔ اے میری بہن تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ اے میری بہن زینب میرے پیغام کو عام کرنا ہوگا، کربلا کو پہنچانا ہوگا۔ اے میری بہن زینب ارے دیکھو صبر سے کام لینا، اجرکم اللہ۔ زینب کو سنبھالا، رات گزرتی گئی، ارے فجر کا وقت آ گیا، حسین کو آنکھ لگ گئی۔ حسین نے ہلکا خواب دیکھا، خواب سے اٹھے، کہا کیا دیکھا؟ ارے وہ کتے جو پہاڑ کھانے والے بھیڑیے ہو وہ حسین پر حملہ کر رہے۔ حسین نے زینب نے سنا، زینب تڑپ گئے، صبح نمودار ہو گئے، دونوں طرف کی فوجیں آراستہ۔ حسین دونوں طرف کی فوج کے درمیان کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہم 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 انت ثقتی، اللہ اللہ، اے میرے اللہ تو ہی حسین کا سہارا ہے، اللہم انت رجائی، اے میرے اللہ تو ہی حسین کی امید ہے۔ ایک مرتبہ وقت گزرتا گیا، ظہر کا وقت آ گیا، حسین نے نماز ادا کی، وقت گزرتا گیا، اصحاب کام آ گئے، حسین مقتل میں آئے، حل من ناصر ینصرنا،
حل من مغیث یغیثنا، ارے کیا تم میں کوئی ہے اللہ اللہ، ہائے رے میرے حسین کی غربت، ہائے رے عالم غربت، ارے کیا تم میں کوئی ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے کہا، ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچ گیا، حسین خیمے کی طرف آئے، ناولونی ولدی الصغیر، اللہ 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 اللہ، اجرکم اللہ، اپنی ماں سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے کہوں گا، ارے جن کی گودیاں آباد ہیں ان سے کہوں گا تمہارے بچے سلامت رہے، تمہارے بچے زندہ رہیں گے، مگر رباب کی گودی اجڑ جائے گی، رباب، اجرکم اللہ، حجرکم اللہ، اے میری ماں، اے میری بہنا، اے میرے بھائیا، اے عزادارا، ارے کل غم کا دن ہے، کل مصیبت کا دن ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ آئے، اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، آستینوں کو الٹ دینا، غریبہ چاک کر دینا، سکینہ یتیم اصغر شہید کر دیے جائیں گے، رباب کی گودی خالی ہو جائے گے۔ حسین نے کہا ناولونی ولدی الصغیر، اللہ اللہ، ارے میرا اصغر مجھے دے دو۔ مقتل نے لکھا اصغر کو لیا، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اصغر کو لینے کے بعد اب جب میدان میں آئے ہیں نا تو مقتل نے لکھا، اپنے ہاتھ پہ بچے لیے ہوئے تھے، اور یہ بھی مقتل نے لکھا ہے بچے کے گلے کی سفیدی دکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ، ارے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، گلے کی سفیدی دکھ رہی تھی، مگر آئے رے میرا حسین، ہاتھ میں لرزہ نہ تھا، اللہ اللہ، ہاتھ میں لرزہ نہ تھا، اپنے بچے کا لیے ہوئے کہہ رہے تھے ان لم ترحمونی، اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہو، ارے میرے بچے پہ رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، مگر ہوا کیا، تیر بال کا تیر چلا، تیر گلے میں پیوست ہوا، فانقلب الصبی علی یدی الباب، بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا۔ امام نے سر جھکا کے کیا دیکھا، ارے بچہ مسکرا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ابا کا دامن بچے کو لیا، خیمے کی طرف چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم قضائه وتسلیم لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ ارے حسین چلے، رباب اللہ اللہ، رباب رباب درے خیمہ پہ، اے رباب اپنا بچہ لے جا۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئے، بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئے۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب، ارے رباب نے کیا دیکھا، سر پیٹ لیا، اب مثل کا ینار، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہیں۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء